ہم آپ کو ایک ایسی شخصیت کا تعارف کروا رہے ہیں جو نہایت ہی شفیق اور حافظ قرآن خطیب عاصم، جو قرآن و حدیث کی روشنی میں برطانیہ میں پچھلے 11 سالوں سے اللہ اور اس کے رسول محمد مصطفیٰ خاتم نبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات لوگوں تک پہنچا رہے ہیں۔ حافظ سعید نوید احمد، جو UK اسلامک مشن کے مسجد مدینہ کیتلے میں ابھی امام و خطیب ہیں، یہ اسلامک اسٹڈیز کے پروفیسر بنہال کالج ایبٹ آباد میں تقریباً 1 سال رہے ہیں۔ اسلامک اسٹڈیز ٹیچر الفاروق اسلامک اسکول دبئی میں تقریباً 5 سال رہے ہیں۔ امام و خطیب UK اسلامک مشن کی مدینہ مسجد نیلسن میں 10 سال خدمات سر انجام دے چکے ہیں۔ آئیے ان سے قرآن پاک کی کچھ آیات کریمہ اور ترجمے سنتے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء و اشرف المرسلین، حبیبنا و حبیب رب العالمین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ فسوف یأتی اللہ بقوم یحبهم ویحبونہ، اذلۃ علی المؤمنین اعزۃ علی الکافرین، یجاہدون فی سبیل اللہ ولا یخافون لومۃ لائم، ذلک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء واللہ واسع علیم۔ میرے بھائیوں اور دوستو، اللہ تعالیٰ کا جتنا بھی ہم شکر ادا کریں یہ کم ہے کہ اس نے ہمیں مسلمان گھرانوں کے اندر پیدا کیا ہے۔ دنیا میں اس وقت تقریباً آبادی 7 بلین کے قریب ہے، 7 ارب کے قریب آبادی ہے، اور اس میں سے تقریباً سمجھ لیجئے کہ رفلی 1.5 ارب کے قریب جو ہے وہ امت مسلمہ ہے، اور باقی جو ہیں وہ دوسری قومیں ہیں۔ تو اگر خدا نخواستہ اللہ تعالیٰ ہمیں کسی اور دین میں پیدا کر دیتا تو پتہ نہیں آج ہماری حالت کیا ہوتی۔ یہ اللہ کا کروڑ کروڑ شکر ہے کہ اللہ پاک نے ہمیں دین اسلام پر اور جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی امت میں ہمیں پیدا کیا ہے۔ ساری زندگی ہم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے رہیں تو پھر بھی اس کا شکر اس نعمت پر ادا نہیں ہو سکتا۔ اس آیت مبارکہ کا بیک گراؤنڈ کچھ اس طرح سے ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں جب آپ ہجرت کر کے مدینہ تشریف لے گئے تو وہاں پر منافقین بھی تھے، تو وہ تعلقات اپنے جہاں مسلمانوں کے ساتھ رکھتے تھے، اس کے ساتھ ساتھ اس وقت کے یہودیوں، عیسائیوں اور دیگر اسلام دشمن قوتوں کے ساتھ بھی وہ اپنے تعلقات رکھتے تھے، تاکہ اگر کل کو پلڑا ان کے حق میں بھاری ہو جائے تو یہ پھر بھی محفوظ رہیں۔ اور مسلمانوں کے ساتھ تعلق اس لیے رکھتے کہ آج چونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو طاقت حاصل ہے مدینہ میں، آج ان کا پلڑا بھاری ہے، تو لہٰذا وہ ان سے بھی اپنے آپ کو کسی قسم کے خطرے میں نہیں ڈالنا چاہتے تھے۔ تو دونوں طرف وہ جو ہے وہ کھیل رہے تھے، وکٹ کی دونوں طرف کھیل رہے تھے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو کہا ہے کہ دیکھو تم لوگ بظاہر تو اسلام لے آئے ہو، لیکن تمہارے اندرون خانہ جو ہے وہ تعلقات اور تمہاری محبتیں اور یہ پینگیں جو ہے وہ تمہاری دوسروں کے ساتھ بھی ہیں، تو یہی نہیں ہونا چاہیے، یہ اسلام کے خلاف رویہ ہے۔ تو تم اس سے باز آ جاؤ، اور یہ بات یاد رکھو کہ یا ایھا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ، کہ اے ایمان والو یاد رکھو کہ تم میں سے اگر کوئی مرتد ہو جاتا ہے، دین کو چھوڑ دیتا ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ اگر وہ چھوڑ بھی دیتا ہے، تو اس کو یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ اس نے اللہ کا بڑا کو نقصان کر دیا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا بڑا نقصان کر دیا، اسلام کو اس نے کو بہت بڑی ذک پہنچا دی۔ ایسی بات نہیں ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے، تم اگر جاؤ گے تو تمہاری جگہ کچھ اور لوگوں کو لے آئیں گے۔ اگر تم نکمے ثابت ہوگے، اگر تم غدار ثابت ہوگے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمہاری جگہ کسی اور قوم کو اٹھا دے گا۔ تو دوستو دیکھیں کہ جس طرح پہلے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو ہے وہ یہود کو دنیا کی امامت عطا کی تھی، لیکن انہوں نے اپنے کردار سے اپنے آپ کو نااہل ثابت کر دیا، انہوں نے غداریاں کی، اپنے انبیاء کی تعلیمات سے انہوں نے روگردانی کی، بعض انبیاء کو قتل کیا، بعض کو ملک بدر کیا، طرح طرح سے ان کو ستایا۔ ان کی اصلاح کے لیے اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو بھیجا، یعنی یہود کو پیچھے کر دیا اور عیسیٰ علیہ السلام کو بھیجا کہ ٹھیک ہے، اگر اب تم درست ہونا چاہتے ہو، دوبارہ اللہ کا قرب حاصل کرنا چاہتے ہو، تو اب ان کی پیروی کرو۔ لیکن وہ ان کے بھی مخالف ہو گئے، اور حتیٰ کہ ان کو بھی جو ہے وہ صلیب پر چڑھوانے کی کوشش کی، بلکہ اپنے خیال میں تو انہوں نے چڑھوا ہی دیا، حالانکہ ایسا نہیں ہوا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو آسمان پر اٹھا لیا۔ تو
یعنی یہ اللہ تعالیٰ کی سنت ہے کہ اگر کوئی انسان اپنے آپ کو کوئی قوم یا انسان اپنے آپ کو نکما ثابت کر دیتا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ پھر اس کو ریپلیس کر دیتے ہیں، دوسری قوم کو، دوسرے افراد کو، دوسرے خاندانوں کو اس کام کے لیے منتخب کر دیتے ہیں۔